السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور میں بڑی ایک امپورٹنٹ بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں. اور کل سے مجھے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کیا جنگ ہوگی ہندوستان پاکستان کی. اور میں ان کو کہہ رہا ہوں جنگ نہیں ہوگی. میں ان کو بڑا کلیئر ہوں، میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ جنگ نہیں ہوگی. میرے پاس بڑے ریزنز ہیں اس بات کے لیے. لمیٹڈ آپ ٹاٹ ہو سکتی ہے ذرا دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے یہ کر لیا، ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے وہ کر لیا، ہم نے ویزے بند کر دیے، ہم نے اٹاری بند کر دیا، واگا بند کر دیا، ہم نے ڈیفنس پرسنل کے ویزے کینسل کر دیے. بگ ڈیل یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے پیچھے پس پردہ کچھ اور ہے. اب آپ کو اس سے پہلے میں ہندوستان کے میڈیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو پرسوں کا ہے وہ بے نقاب کر کے دکھا رہا ہوں. ہمیں بتایا گیا کہ 29 لوگ جو ہیں وہ وہاں مارے گئے کشمیر کے اندر. ابھی تک تو میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو مارا گیا، ہمیں پتہ تو چلے، ان کے نام پتہ چلے، ان کا کچھ آئے، شناخت آئے، کوئی آئیڈینٹی آئے. تو آج ایک ویڈیو میرے پاس ایک انڈیا سے ایک میرے دوست نے بھیجی مجھے، کیونکہ ہندوستان میں بھی لوگوں کو پریشانی ہے. وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی پاگل آدمی کے پیچھے پاگل پن میں لوگ لگے رہیں. وہ ویڈیو کیا ہے؟ وہ ویڈیو بڑی سیلف ایکسپلینیٹری. اب میری ویڈیو پہ یوٹیوب مجھے سٹرائک دے، جو مرضی کرے، مونیٹائزیشن بند کرے، میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھانی ہے. ایک بار اس کو دیکھ لیجئے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا بلکہ، تاکہ پھر اگر کوئی اس کو یوٹیوب ہٹا بھی دے تو پھر آپ کے پاس یہ رہے گی اور آپ اس کو واٹس ایپ گروپس کے ذریعے آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. پہلے یہ ویڈیو دیکھیں. My condolence and his condolence to the family, but we are alive. It's not us, it's them. ان کے بارے میں سوچو جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ لوگ کیسا فیل کریں گے اسٹیٹنگ کی ان کے ساتھ ہوا ہے. and it's us in the video and we are alive. تم کسی زندے کو بول رہے ہو کہ RIP. پلیز اس کو رپورٹ کرو. وی آر سو شیٹرڈ ود دس تھنگ. وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. Report, please, friends, report. All of you guys, please report to the Indian press and the news channels. Humble request. Thank you. دیکھا آپ نے یہ ویڈیو؟ ایک کپل ہے، ایک انڈین کپل ہے جس کے متعلق اس کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں 3 دن سے کہ یہ وہاں پہ جی پہلوان میں جا کے پہلگام جو بھی جگہ ہے وہاں پہ مارے گئے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں، آتنکوادیوں کے ہاتھوں مارے گئے. وہ زندہ ہے. یعنی آپ نے بغیر تحقیق کے آپ لوگوں کے متعلق کہی جا رہے ہیں کہ اتنے مارے گئے، فلاں مارا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور آپ نے ایک وار مانگرنگ کر رہے ہیں، وار ہسٹیریا کریٹ کر رہے ہیں. ینگ لوگوں کی آپ تصویریں دکھا رہے ہیں کہ لوگ ایموشنل ہو جائیں اس کے اوپر، اور بیسیکلی آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہر جگہ. یعنی جیسا پچھلی باری بالا کوٹ میں کیا تھا نا کہ ہم نے اپنا پورا پے لوڈ پھینک دیا، ہم نے بنکر اڑا دیے، ہم نے پتہ نہیں فلاں جو ہے اس کا مدرسہ تباہ کر دیا، یہ کر دیا. تو وہ ہمارے ایک کولیگ ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے جا کر دکھایا وہاں پہ ایک کوا مرا ہوا تھا. حامد میر نے بڑا تحقیق کی، انویسٹیگیٹ کیا کہ اس کوے کے علاوہ بھی کوئی مل جائے. اب یہ بھی نہیں پتا وہ کوا فائر پاور سے مرا ہے یا وہ کوا کوئی بیچارہ کارڈیک اریسٹ ہی مر گیا تھا، یا اسی کوی بھاگ گئی تھی اور وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا. ہمیں اس کی وجہ موت جو ہے وہ ابھی تک نہیں پتا، لیکن بہرحال چلے ہم انڈینز کو کریڈٹ دے دیں گے کہ انہوں نے ایک کوا مارا وہاں پہ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ دیکھ لیں، آپ ان کے میڈیا کی آپ چال دیکھ لیں، ڈھال دیکھ لیں. پرسوں سے ان کا میڈیا یعنی 3:05 پہ پہلی ایک ٹویٹ آتی ہے ایک ایسے اکاؤنٹ سے جو کہ را کا سپورٹنگ اکاؤنٹ ہے، اور اس سے ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ آتی ہے اور وہ 3:05 پہ کہتا ہے یہ ہو گیا جو بھی اس نے 2 لائنیں 3 لائنیں لکھی تھی. اور اس کے بعد یہ واقعہ ذرا بعد میں ہو رہا ہے. اچھا، جب پتہ چلا تو سب سے پہلے ارنب گوسوامی جو ہے وہ ایک دم سے شروع ہو گیا کہ پاکستان نے حملہ کیا، یہ کیا، وہ کیا. ابھی ارنب، میں نے کبھی کسی پہ شک کیا کہ تو پیدا ہو گیا؟ میں نے کبھی کسی اور کو کہا کہ who's responsible for your birth؟ نو، اپنا پہلے تحقیق کرتا آدمی، اس کو پتہ چلتا ہے، پھر وہ آگے بات کرتا ہے. Stop having a bad time of the month every 4 days. I mean, that's not on. آپ ناحق لوگوں کو ورک اپ کر رہے ہیں. ہندوستان کے اور پاکستان کے لوگ نہیں جنگ چاہتے، ہندوستان کے اور پاکستان کے لوگ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. ہندوستان اور پاکستان کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنے حال میں رہنے دو اور ہمارا دھندا بہتر کرو، ہمارا کام بہتر کرو، ہمیں دنیا میں آگے جانا ہے، آگے ترقی کرنی ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کی کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 400 کلومیٹر انڈین کشمیر کے اندر یہ ہوا. 400 کلومیٹر کے بیچ میں 8 لاکھ انڈین فورسز ہیں. 8 لاکھ انڈین فورسز ہیں. IB کا ٹوٹل کنٹرول ہے، را ہے وہاں پہ.
اور ایک انٹر ایجنسی لڑائی جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ اور اگر تو واقعی کوئی آتنکوادی چلا گیا 400 کلومیٹرز کراس کر کے چلا گیا, 8 لاکھ انڈین فورسز کو کراس کر کے چلا گیا, تو پھر یہ انڈیا کا سب سے بڑا سیکیورٹی لیبس ہے, پھر یہ انڈیا کا سب سے بڑا انٹیلیجنس کا لیبس ہے, پھر یہ انڈیا کا سب سے بڑا ایک ڈیفنس اور سیکیورٹی اور سوورینٹی کے اوپر لیبس ہے کہ ان سے 400 کلومیٹر تک 3 لوگ یا 4 لوگ جو ہے وہ ہیوی ویپنری کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان کو نہ وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں نہ وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ کوئی بارڈر ایریا نہیں ہے, یہ تو ٹورسٹ ایریا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ دیکھیں پارا چنار ہمارا بارڈر ہے یا بارڈر ایریا پارا چنار ہے یا کوئی اور ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور وہ ان کی موومنٹ جو ہے وہ مانیٹر نہیں ہو سکتی. یہ تو دس از ڈیپ ان سائڈ دا کنٹری, دس از ان یور بیسک موسٹ مین ٹورسٹ اسپاٹ اوور دیئر. اور پھر آپ نے لوگوں کی تصویریں دینا شروع کر دی کہ یہ مر گئے. تو دس ویڈیو از دا فرسٹ ویڈیو دیٹ آئی ایم گیونگ ٹو یو دیٹ ول پروو ٹو یو کہ انڈین میڈیا جھوٹ بول رہا ہے, وار ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے, اینڈ دیر از نو ٹروتھ ٹو اٹ. ایک سوال ضرور اپنے آپ سے پوچھیے گا, جموں کشمیر کے اندر 400 کلومیٹر کے اندر اس طرح کی حرکت کرنے سے پاکستان نے گین کیا کرنا ہے, پاکستان کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ کیونکہ بغیر فائدے کے, بغیر گین کے تو کوئی فول ہارڈی قسم کا آپریشن نہیں کرے گا. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کا آپریشن کرنے کا جس کا صرف اس کو بلیم آ سکتا ہے اور جس کا اس کو صرف نقصان ہو سکتا ہے. دنیا میں اس کی کوئی جواز نہیں بنتا کہیں پہ. سو پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ, جب بھی کہیں پہ مرڈر ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. ہو سکتا ہے آپ کی اپنی جو 70 سال کی پالیسیز ہیں جس میں آپ نے ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا, جس میں آپ نے ہزاروں عورتوں کی عصمت دری کر دی ہے, جس میں آپ نے پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا ہے, ان کے گھر والے جو ہیں ان کو کہیں موقع ملا انہوں نے کہا آؤ تمہیں دکھا دیتے ہیں. سو اٹ از ٹائم ٹو لک ان ٹو یور اون کانڈکٹ. اپنی گریبان میں جھانکیں اور پھر پاکستان کے اوپر بات کریں. آج میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیولپمنٹس دوں گا اور خاص طور پہ کہ کیوں انڈیا پاکستان یا انڈیا افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان سے جنگ کرنا اپنے اگلے ویلاگ میں. تو آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. Until the next time, اللہ حافظ.